غصے کے نقصانات اور اس کی مذمت کے حوالے سے ابتداً اگر ہم بات کر لیں تو پھر ہمارے لیے ایک موضوع کو آگے بڑھانا آسان ہو جائے. کیا فرمائیے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ذرا غصے کی معرفت اور اس کی تھوڑی سی اقسام پہ میں گفتگو کر لوں تاکہ پھر ہمیں صحیح چیز یہ موضوع سمجھ میں آئے. جی ضرور. جب نفس کی خلاف مرضی کوئی کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، ایک نفرت سی، ایک کراہت پیدا ہوتی ہے. اسی کا نام غصہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یہ اچانک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جو قدرت و اختیار میں نہ ہو اس پہ انسان کی کوئی گرفت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. اب اس کے بعد اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. اچھا، یہ حرام کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں اور سامنے والے کے لیے باعث تکلیف بن جائیں، چاہے وہ قلبی رنج ہو، چاہے وہ جسمانی آپ تکلیف پہنچائیں، روحانی تکلیف پہنچائیں. اس کا مطلب وہ اگر تنہائی کے اندر اکیلے ہیں اور اظہار غضب بھی کر لیں تو چونکہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، وہ قابل مذمت نہیں ہوگا. پھر اس کی جو اقسام ہے، دو میجر اقسام ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک وہ کہ جو اپنی ذات کی خاطر غصہ آتا ہے، جس میں اللہ کی رضا بالکل مطلوب نہیں ہوتی. یہ غصہ پیدا ہونا تو خیر وہ ابھی بتایا قدرت و اختیار میں نہیں، لیکن اس کا اظہار غضب حرام ہے. اسی پہ ہم گفتگو کریں گے ساری. بالکل. اور دوسرا جو غصہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر آتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آیا. سرکار کے ایسے جلال کے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا سرکار جلال میں لائے اور آپ کے گال سرخ ہو گئے جیسے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا. ایسی تعبیر کی. یعنی سرکار جب خلاف شرع کوئی کام دیکھا کرتے تھے تو آپ غضب میں آتے تھے. یہ کیفیت بھی محمود ہے اور اس کا پھر اظہار بالکل حکمت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، وہ بھی محمود ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے اظہار غضب فرمایا. تو اب ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ایک آدمی اللہ کی رضا کی خاطر غصہ کرتا ہے، دوسرا سمجھاتا ہے دیکھو یار غصے میں نہ آؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. او بھائی یہ تو محبوب ہے غصہ، اور وہی نہیں آتا. بیٹا فجر میں پڑا سوتا رہے، ابا کو غصہ نہیں آئے گا. ٹیوشن سینٹر نہ جائے، کالج سے ٹلہ مار لے، ابا ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں غضب میں. یہ فرق ہمیں دیکھنا چاہیے. اب جو نفس کی خاطر ہے وہ ہے قابل مذمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. بہت کڑوا ہوتا ہے کہ شہد میں ملے تو شہد کو کڑوا کر دے. ایسے ایمان کی تباہی. اور عقلی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے ایک کفر میں مبتلا ہونا. بعض لوگ غصے میں آ کے کلمات پہ کفر نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو برا کہنا، رسول کو برا، شریعت کو اور احکام کو برا کہنا، مفتیان کرام کو گالیاں بکنا علم کی وجہ سے، صرف علم کو بنیاد بنا کر، یہ کفر ہے. دوسرا حرام ہوتا ہے گناہ کبیرہ. بیوی کو تھپڑ مار دیا، ماتحت کو ڈانٹ دیا. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں غلام کو مار رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے ایک مجھے آواز آئی کہ اللہ کے غضب سے ڈرو. میں نے پلٹ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میرے ہاتھ سے روب نبوت کی وجہ سے درہ گر گیا. سرکار نے فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ، جتنا تجھے اس غلام پہ قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ تجھ پہ قدرت حاصل ہے. تو یہ کہتے ہیں ابو مسعود انصاری کہ میں نے کہا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اس کو آزاد کر دیا. سرکار نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو تجھے جہنم میں داخل کرتا. اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا. اسی طریقے سے دل آزاریاں، ہم ٹونٹنگ کر دیتے ہیں غصے میں آ کے، دیگر معاملات. اچھا، بعض ٹیچر غصے میں آ کے نمبر کم کر دیتے ہیں، بچوں کے فیوچر تباہ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، خیانت بھی ہوگی اس طرح. بالکل یہ. اور اسی طریقے سے غضب میں آتے ہیں تو کسی کو نوکری سے نکلوا دیا، پروموشن رکوا دی، لیگ پولنگ کر لی، کسی کو انتقام لے لیا، اس کے جسمانی اعضاء خراب کر دیے، تیزاب پھینک دیتے ہیں. آپ دیکھیں بچیوں کے چہروں پر. ٹھیک ہے اگر تم محبت میں ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی کا چہرہ خراب کر دو. ناکام عاشق تم اپنے اس پہ رو. تمہیں ٹیلنٹ ہی نہیں تھا کہ تم لڑکی کو اپنے طرف کر لیتے، یا تو اس میں کودتے نہیں، اور کودے تھے تو یہ برے انجام کی طرف کیوں آیا؟ ساری زندگی کا غم دے کے تم نے اپنے لیے گناہ جاریہ کر لیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نفس کی خاطر غصہ آتا ہے تو بے شمار چیزیں. اب یہ گن پوائنٹ پہ جو موبائل چھین رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا سی مزاحمت کرتا ہے تو غصہ ہی آتا ہے نا اس کو. دو تھپڑ دیکھیں آپ نے، تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ اور سیدھے فائر کر دیتے ہیں. اب وہ قتل کر دیا. اور یہ قرآن کا ایک مفہوم ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دینا. اس کا وبال آخرت میں ہوگا. اس طرح جو بچیاں غسیلی ہوتی ہیں ان کو جلدی طلاق ہو جاتی ہے. جو بچے غسیل ہوتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. خلاصہ ہے کہ اس کے نقصانات کی تفصیل بہت زیادہ ہے. ہمیں توجہ کر کے شروع سے ہی اپنے بھی غصے پہ کنٹرول کریں جو نفس کی خاطر آتا ہے، اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں. تب انشاءاللہ آگے چل کے ایک اچھا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے. بہت عمدہ.